اچھا فرض کریں کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں ایک ایسی خائی کے کنارے کھڑی ہیں جہاں ایک غلط قدم پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اسی پیچیدہ اور ہائی سٹیکس موضوع پر بات کریں گے۔ یہ کانسیپٹ ہے برنکمین شپ، یعنی اگر آسان لفظوں میں کہوں تو تباہی کے دہانے پر رقص کرنا۔ یہ ایک ایسی خطرناک جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جہاں دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے حالات کو بالکل آخری حد تک لے جایا جاتا ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم 6 اہم پہلوؤں کو کور کریں گے۔ پہلا، نیوکلیئر بارگیننگ کا تضاد، پھر برنک یا دہانے کی تعریف، دی گیم آف چکن، سرد جنگ یا کولڈ وار کے تصادم، حد سے گزرنا، اور آخر میں جدید بحران کا جائزہ۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیوکلیئر بارگیننگ کے تضاد کی۔ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، فوجی طاقت ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کا ایک بڑا ٹول رہی ہے، لیکن جب سے ایٹمی ہتھیار آئے ہیں نا، گیم بالکل بدل گئی۔ اس نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کریڈیبلٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دونوں فریق ایک دوسرے کو مکمل تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہاں کوئی ملک قابل یقین طریقے سے مطلق تباہی کی دھمکی آخر دے کیسے سکتا ہے؟ سوچے ذرا، جب ایک چھوٹی سی غلطی کی قیمت ہی دنیا کا خاتمہ ہو تو وہاں ریاستیں آپس میں بارگیننگ کرتی کیسے ہیں؟ یہاں انٹری ہوتی ہے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن یا میڈ کانسیپٹ کی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر دونوں مخالف ریاستوں کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی موجود ہے، یعنی پہلا حملہ برداشت کر کے پلٹ کر جوابی حملہ کرنے کی طاقت، تو پہلا نیوکلیئر حملہ شروع کرنے کا مطلب اسینشلی آپسی خودکشی ہے، میوچول سوسائڈ۔ اب جب اس ہتھیار کا استعمال ہی بالکل اللاجیکل اور انریزنیبل ہو تو اس کے استعمال کی دھمکی میں تو کوئی وزن نہیں رہتا نا۔ دشمن کو کیسے ڈرایا جائے جبکہ دھمکی دینے والا خود جانتا ہے کہ وہ اس تباہی سے نہیں بچ پائے گا؟ یہ ایک عجیب ڈیڈ لاک ہے۔ اس تضاد کو سمجھنے کے بعد دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور اس دہانے یا برنک کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو آخر یہ برنکمین شپ ہے کیا بلا؟ 1950s کی دہائی میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلس نے اسے بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے ڈیفائن کیا۔ ان کے مطابق جنگ میں پڑے بغیر جنگ کے بالکل دہانے تک پہنچنے کی صلاحیت ہی اصل فن ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی اس کے نعرے سے، اس دہانے سے پیچھے ہٹنے سے ڈرتا ہے تو وہ سمجھ لیں پہلے ہی ہار چکا ہے۔ لٹرلی یہ ڈرنے اور ڈرانے کا ایک بے حد شدید منظرنامہ تھا۔ لیکن پھر مشہور گیم تھیورسٹ تھامس شیلنگ نے ایک نیا اور تھوڑا مختلف نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے برنکمین شپ کو جنگ کے مشترکہ خطرے یا شیئرڈ رسک کو مینیپولیٹ کرنے کے طور پر ڈیفائن کیا۔ دیکھیں، اس حالت میں سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی فریق کا حالات پر 100% کنٹرول نہیں ہوتا، اور جب کنٹرول کسی ایک کے ہاتھ میں نہ ہو تو غلط اندازے یا مس کیلکولیشن کا شدید خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو اچانک بڑھ کر عالمی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جہاں ہم دیکھیں گے دی گیم آف چکن۔ ان ایبسٹریکٹ باتوں کو ذرا ایک عام زندگی کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ گیم تھیوری میں اسے دی گیم آف چکن کہا جاتا ہے۔ تصور کریں، دو گاڑیاں تیزی سے ایک ہی پتلی سڑک پر ایک دوسرے کی طرف آمنے سامنے بڑھ رہی ہیں۔ فیصلہ صرف ایک کرنا ہے، کون پیچھے ہٹے گا یعنی راستہ بدلے گا اور کون آگے بڑھتا رہے گا۔ اگر کوئی ایک پیچھے ہٹ گیا تو وہ ہار جائے گا، اپنی عزت کھو دے گا۔ لیکن اگر دونوں اپنی ضد پر اڑے رہے تو دونوں ہی ایک جان لیوا تصادم کا شکار ہوں گے۔ اس گیم میں جیت اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مخالف کو یہ پورا یقین دلایا جائے کہ بھائی پیچھے ہٹنے کا تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے خود ہی ہار مان لے۔ شیلنگ نے اس کانسیپٹ کو مزید کلیئر کرنے کے لیے چیس یعنی شطرنج کی ایک ماڈیفائڈ گیم کا ذکر کیا۔ انہوں نے ایک نیا عجیب سا اصول شامل کیا۔ اگر ایک کھلاڑی کا نائٹ اور مخالف کی کوئین دونوں بورڈ کا درمیانی حصہ پار کر لیں تو فوراً مشترکہ تباہی ہوگی، آٹومیٹڈ ڈیزاسٹر۔ یہاں ایک آٹومیٹڈ رول کھلاڑیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ شیئرڈ رسک کی ایک پرفیکٹ مثال ہے۔ اگر ایک فریق اپنی چال چل دیتا ہے تو وہ اوپوننٹ پر بوجھ ڈال دیتا ہے کہ اب خود کو تباہی سے بچانے کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بڑی ڈیپ بات ہے یہ۔ اس گیم میں جیتنے کا ایک اور طریقہ ہے جسے اسٹریٹیجک ارریشنلٹی کہتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر رچرڈ نکسن کی مشہور میڈ مین تھیوری بالکل اسی کانسیپٹ پر بیس کرتی تھی۔ انہوں نے کوشش کی کہ نارتھ ویٹنامیز اور سوویتس کو یہ یقین دلایا جائے کہ نکسن تو بالکل بے قابو ہو چکے ہیں، ایک پاگل آدمی کی طرح ہیں جس کا ہاتھ سیدھا نیوکلیئر بٹن پر ہے۔
یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا دکھاوا تھا تاکہ اس ریشنل لاجک کو بائی پاس کیا جا سکے جو عام حالات میں نیوکلیئر ہتھیار چلانے سے روکتی ہے۔ سیدھا سا پیغام تھا، مجھے غصہ نہ دلاؤ، میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ چوتھے حصے کی بات کرتے ہیں کولڈ وار کے دوران ہونے والے حقیقی تصادم۔ تھیوری سے نکل کر اب ذرا تاریخ کے حقیقی پنوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1958 سے 1961 تک برلن کرائسس کا ایشو تیزی سے بڑھا۔ سوویت لیڈر کروشچیو نے مغربی طاقتوں کو برلن سے نکالنے کا سیدھا الٹیمیٹم دے دیا۔ دونوں ہی فریق، سوویٹس اور امریکنز، بالکل آخری دہانے تک پہنچ گئے۔ حالات اس قدر کشیدہ تھے کہ بات چیت ختم ہو گئی اور فوجیں بالکل آمنے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ یہ تصادم چیک پوائنٹ چارلی پر شدید طریقے سے نمایاں ہوا، جہاں دونوں سپر پاورز کے ٹینکس ایک دوسرے کے ٹھیک سامنے نشانہ بند کر کھڑی تھیں۔ سوچیں، وہاں کوئی بھی ایک چھوٹی سی غلطی پوری دنیا میں نیوکلیئر جنگ شروع کر سکتی تھی، قبل اس کے کہ دونوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر برلن وال تعمیر ہوئی۔ لیکن اگر برلن کرائسس خطرناک تھا تو جو بحران سب سے بڑا اور خوفناک تھا اس کی کہانی انہی 13 دنوں میں چھپی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا اپنی تاریخ میں فل سکیل نیوکلیئر جنگ کے سب سے زیادہ قریب پہنچ چکی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں 1962 کے کیوبن میسائل کرائسس کی۔ ہوا کچھ یوں کہ سوویتس نے امریکہ کے بالکل پڑوس میں کیوبا کے اندر خفیہ طور پر نیوکلیئر میسائلز نصب کر دیے۔ امریکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جواب میں کیوبا کا نیول بلاکیڈ یعنی سمندری ناکہ بندی کر دی۔ پھر کیا تھا؟ دونوں جانب سے دھمکیوں میں مسلسل اور شدید اضافہ ہوتا رہا۔ یہ تھامس شیلنگ کی اس تھیوری کی حقیقی تصویر تھی، دی تھریڈ دیٹ لیوز سم تھنگ ٹو چانس۔ دونوں ملک ایک ایسی صورتحال میں تھے جہاں واقعی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اگلے پل کیا ہوگا، لیکن آخرکار اس عالمی تباہی کے مشترکہ خطرے نے دونوں لیڈرز کینیڈی اور کروشچیو کو آپسی سمجھوتے پر مجبور کر ہی دیا، کیونکہ دونوں کو معلوم تھا کہ تباہی کسی کے حق میں نہیں۔ اب آتے ہیں 5ویں حصے پر، حد سے گزرنا، جب حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب برنکمین شپ کا جادو ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں فریق دہانے سے نیچے کھائی میں گر جاتے ہیں؟ جب یہ اسٹریٹجی ناکام ہوتی ہے نا، تو سیاسی بحران سیدھا ایک حقیقی اور تباہ کن جنگ میں بدل جاتا ہے۔ اس کی بیسٹ مثال 1967 کا بحران اور 6 ڈے وار ہے۔ مصر کے صدر ناصر نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے شدید خطرات مول لینے شروع کیے۔ انہوں نے سائنا میں فوج بھیجی، UN فورسز کو وہاں سے نکال دیا اور اسٹریٹس آف تیران کو بلاک کر دیا، جہاں سے اسرائیل کی مین سپلائیز آتی تھیں۔ اب ناصر شاید حقیقت میں جنگ چاہتے ہی نہیں تھے، بس دہانے تب جا کر بارگیننگ چاہتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ خطرے کا لیول خود بخود بڑھنے لگا اور حالات پر سے کنٹرول بالکل ختم ہو گیا۔ اسرائیل نے 5 جون کو پہل کرتے ہوئے پریمپٹیو حملہ کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک دہانے کا راستہ کراس ہو چکا تھا۔ اور اس ناکام برنکمین شپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ قریب 20,000 اموات، عرب ممالک کا ایک بے تحاشا نقصان ہوا اور بڑے پیمانے پر علاقوں کے قبضے تبدیل ہوئے۔ یہ ہمیں بہت واضح طور پر یاد دلاتا ہے کہ تباہی کے دہانے پر رقص کرنے کی قیمت ہمیشہ مفت نہیں ہوتی۔ جب حالات ہاتھوں سے نکلتے ہیں تو اس کی بہت بھاری قیمت انسانی جانوں کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ اور آخر میں 6واں حصہ، جدید بحران اور ان کے نتائج۔ کہیں ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ سب صرف ماضی کا حصہ تھا۔ آج کے دور میں بھی اس کی کلیئر مثالیں موجود ہیں۔ 2017 اور 2018 کے نارتھ کورین نیوکلیئر کرائسس کو ہم ماڈرن برنکمین شپ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس دوران نارتھ کوریا نے بڑے پیمانے پر نیوکلیئر اور ICBM ٹیسٹس کیے، جس کے جواب میں امریکہ نے شدید معاشی پابندیاں لگائیں اور فوجی کارروائی کی کھلی دھمکیاں دیں۔ دونوں ملکوں کے لیڈرز نے کسی ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ شبدوں اور فوجی موومنٹس کے ذریعے پروجیکٹ کیا۔ یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش تھی کہ ہم پیچھے ہٹنے کے بجائے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، تاکہ بعد میں ہونے والی سمٹس جیسے سنگاپور اور ہنوئی کی ملاقاتیں وہاں انہیں بارگننگ کا فائدہ مل سکے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک آخری اور بہت ہی اہم سوال بنتا ہے، اگر اس پوری اسٹریٹجی کی بنیاد ہی غیر یقینی حالات اور مشترکہ تباہی کے خطرے پر ہے، اگر اس کا پرنسپل ہی یہ ہے کہ حالات مکمل کنٹرول میں نہیں ہونے چاہیے، تو کیا دانے پہ رقص کرتے وقت حالات کبھی واقعی انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، یا دنیا ہمیشہ ایک ایسی آگ سے کھیل رہی ہوتی ہے جو ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے پوری طرح بھڑک سکتی ہے؟
یہ وضاحتی تجزیہ ہمیں اسی گہری سوچ کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ امید ہے عالمی تصادم کے اس پیچیدہ موضوع پر یہ ایکسپلینر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔